السلام یا امام السلام، السلام یا امام، میرے لال کو سلام، میرے لال کو سلام، میرے لال کو سلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام والتحیة والثناء على رسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعجل فرجه وفضل أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال اس ذات اقدس الہ کے لیے کہ جو سلسلہ حیات کو اس کائنات میں جاری رکھا ہوا ہے، وہی پروردگار عالم ہے کہ جو زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، یعنی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ اگر کوئی ذات حیات عطا کرنے والی ہے تو وہی پروردگار عالم کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو کا آج آخری مرحلہ ہے اور کوشش کی کہ اپنی بساط کے مطابق آپ تک ایک پیغام پہنچا سکوں اس خمسہ مجالس کے ضمن میں۔ انشاءاللہ آغا صاحب بھی موجود ہیں، ان کی اجازت سے کچھ مطالب آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جس عنوان کا انتخاب کیا گیا تھا وہ تھا حیات، حیات جاودانی، یعنی ابدی حیات۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ پروردگار عالم کہ یہ ایک صفت ہے حی، الحی القیوم، پروردگار عالم حی ہے، زندہ ہے، اور وہ انسان کو اس طرف بلاتا ہے جہاں انسان کی حقیقی واقعی حیات۔ پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے اگر انسان کی جو خلقت ہے، اس کی جو یہ حیات ہے، یہ بھی ایک گفتگو ہے کہ جس کی تھوڑی وضاحت کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ امام خمینی نے اپنی کتاب عدل الہی میں اسے بیان کیا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا۔ بہت عزیز محترم ایک دقیق گفتگو ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اس مطلب کو سمجھ سکے اور اس کو سمجھ کر آگے بڑھے تو آپ یقین جانیے عزیز محترم، پھر انسان کو واقعی عبادت میں اور نماز پڑھنے میں اور اللہ سے راز و نیاز کرنے میں حقیقی مزہ انسان کو تب آئے گا، یعنی اس کی حقیقی لذت وہ تب محسوس کرے گا۔ کیونکہ دیکھیے ذرا محترم، جب تک انسان کو جو انسان کا مخاطب ہوا کرتا ہے، جب تک اس کا اندازہ نہ ہو کہ وہ کون ہے،
اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس وقت تک انسان اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میں کس طرح سے اس سے گفتگو کروں۔ دیکھیے ہر ایک سے ہر لہجے میں بات نہیں کی جاتی، بلکہ سامنے والے کی جو حیثیت ہوتی ہے، جو مقام ہوتا ہے، اسی انداز سے اس سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام خمینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی حرکت کرتا ہے، دیکھیے یہ جو عالم ہے نا ہمارے پاس، اس میں جو اللہ نے ہمیں حیات عطا کی ہے، جو عالم حیات ہے کہ اللہ نے اسے جو کیا ہے ایک خلق فرمایا ہے، اسے حیات دی ہے۔ اس عالم میں کیا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اس عالم میں ہر شے مسلسل حرکت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا نا زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، یہ کیا ہے؟ حرکت ہے، مسلسل حرکت ہے۔ اور اسی حرکت میں کیا ہے، ایک چیز دوسری میں کیا ہو رہی ہے؟ تبدیل ہو رہی ہے۔ یعنی یہ عالم حرکت ہے۔ جبھی اگر آپ علم کلام میں جائیں، جو ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، توجہ کا طالب اس مقام پر، جو ایک دلیل پیش کی جاتی ہے اللہ کے وجود پر، اللہ اکبر، اللہ موجود ہے، کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ جب متکلمین نے ایک دلیل پیش کی اور فلاسفہ نے اس پر بحث کی کہ وہ دلیل کیا ہے کہ اللہ موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دلیل تو نظم کائنات وہ اپنی جگہ پر، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کائنات میں حرکت ہے اور ہر شے اپنے مدار کے گرد حرکت کر رہی ہے، اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ حرکت کا عالم میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک محرک ہے جو اسے حرکت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ توجہ ہے محترم، یعنی کیا ہے؟ ہر شے حرکت میں ہے۔ اور آپ دیکھیے یہی اسے مولا صدرہ نے بھی بیان کیا کہ اس عالم میں یہ جو ہمارے پاس نظام ہے نا، پوری کائنات کا نظام، ہر ادنا شے کو اعلیٰ سے عشق ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر ادنا سے اعلیٰ۔ اب یہی وجہ دیکھیے ذرا محترم، ہم میں بھی کیا اللہ نے اس چیز کو رکھا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ بڑے عہدے پہ جائیں، بڑے مقام پہ جائیں، ہے نا؟ ہمیں یہ چیز ہے نا فطرت میں کہ ہم اوپر جائیں آہستہ آہستہ۔ ہر چیز یہ کیا ہے؟ یہ جو آگے جانے کی حرکت، توجہ کا طالب علم محترم، آگے بڑھنے کی حرکت، یہ جو ہمارے اندر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور اس پورے نظام میں اللہ نے اس نظام کو ایسے بنایا ہے، توجہ کا طالب ہوں، کہ ہر ادنا شے کو اعلیٰ سے شے سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوا کرتی ہے۔ پورے نظام کو دیکھیں آپ، پورے نظام کائنات کو دیکھیں، زمین کے نظام کو دیکھیں، آسمان، یعنی آپ دیکھیے کہ سورج اپنے کیا ہے، پورے جو سیارے ہیں وہ گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک چیز کا دوسری کی طرف بڑھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک شے کا دوسری جگہ تک پہنچنا، ستاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے حرکت کرنا، زمین کا حرکت کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ساری حرکت ادنا سے کیا ہے؟ اعلیٰ کی طرف ہے۔ توجہ کا طالب محترم، اب دیکھیے اس نظام میں، اس کائنات میں ہر ادنا شے کی حرکت کس کی طرف ہے؟ اعلیٰ کی طرف ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، انسان کی ذات میں بھی حرکت رکھی ہے، انسان بھی ہر وقت حالت حرکت میں ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جبھی خدا نے کہا اے انسان، تیری منزل دنیا نہیں ہے، اسے رہ جانا ہے، بلکہ تجھے جو میں نے حیات عطا کی ہے وہ اس لیے ہے کہ تیری منزل اللہ کی ذات ہے جو تمام کمالات کا سرچشمہ ہے اس دنیا میں۔ ذرا ایک باواز بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب میرے ساتھ تو ہے نا؟ آج آخری گفتگو ہے، تھوڑے سے جو آبھاس ہیں ان کو حل کرتا ہوا جو ہے وہ تمام کروں کہ دیکھیے جان محترم، اس عالم میں انسان حرکت میں ہے۔ خوب یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں، بلکہ کسی بھی شے کو آپ دیکھیں، وہ شے آپ کو کبھی ساکن نظر نہیں آئے گی۔ انسان کو دیکھیں، آپ کا ایک ارادہ ہوگا کہ آپ کل ایک کام کرنے والے ہیں، آپ کا ایک ارادہ ذہن ہے کہ 1 سال بعد میں یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، یعنی کوئی نہ کوئی آپ کے ارادے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہے، آپ کے ذہن میں ایک بات ہے۔ یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ خالی ایسے ہی بیٹھ جائیں بس ہمیں کچھ نہیں کرنا ہی، یا کھانے کی فکر ہوگی، یا بچوں کی فکر ہوگی، یا اسکول کی فکر ہوگی، یا کسی نہ کسی شے کی فکر ضرور ہوگی۔ یعنی آپ مسلسل حرکت میں ہیں۔ اللہ اکبر محترم، مسلسل حرکت میں ہیں۔ اب جب مسلسل آپ حرکت میں ہیں تو یہی وجہ سے محترم ایک مقام پر پروردگار عالم کتنا اچھا انسان سے خطاب کر رہا ہے۔
جب انسان مسلسل حرکت میں ہے تو جب حرکت میں ہے ظاہر سی بات ہے جو شے حرکت میں ہوتی ہے وہ کہاں کیا کرتی ہے؟ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے سفر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ حرکت ہوا کرتی ہے. اور سفر جب انسان کا شروع ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہے؟ اپنی منزل کی طرف بڑھتا جاتا ہے. مثلا آپ نے یہاں سے کراچی سے سفر شروع کیا تو اب آپ نے مثال کے تو لاہور جانا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کا جو یہ سفر ہے گاڑی میں یا ریل گاڑی میں یا جہاز میں آہستہ آہستہ آپ حرکت میں ہیں. اس حرکت کے ذریعے سے ہر ایک لمحہ آپ کو اپنی منزل سے کیا کرے گا؟ بتائیے، قریب کرے گا نا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ انسان حرکت میں ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ بھائی توجہ کا تعلق میرے ساتھ رہیں. انسان مسلسل حرکت میں ہے. جب انسان حرکت میں ہے، بلکہ انسان چھوڑیے یہ پوری کائنات حرکت میں، جب بھی کہا کلو من علیہا فان، ہر شے فانی ہو جانی ہے اور ہر شے کی رجوع وإلیہ المصیر، وہی ذات ہے کہ جو مرکز ہے ہر شے کا، سب کو اسی طرف پلٹ کر جانا ہے. اب آپ دیکھیں ذرا محترم، جب انسان حرکت میں ہے، انسان یعنی یہ دنیا، انسان اس دنیا میں سفر کر رہا ہے. بڑے آرام سے دیکھیے جب انسان سفر کر رہا ہے. اب دیکھیے خدا کیسے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. دیکھیے پروردگار عالم کے خطاب کیسے ہو رہا ہے انسان سے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، کہ بے شک تو کیا ہے؟ کوشش سے آگے بڑھنے والا ہے. کہاں آگے بڑھنے والا ہے؟ الی ربک. دیکھا، یعنی اے انسان تو سفر میں ہے، اے انسان تو آگے بڑھ رہا ہے کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تلاش کے ساتھ. توجہ ہے آپ سب کی؟ حرکت ہے تجھ میں. کہاں؟ الی ربک، پروردگار عالم کی طرف تو بڑھ رہا ہے. فَمُلَاقِيهِ، اے انسان تو غافل نہ ہونا بلکہ تیری حیات اختتام پذیر ہونے والی ہے. فَمُلَاقِيهِ، بس جب یہ حرکت تمام ہوگی، یہ حیات اختتام تک پہنچے گی، فَمُلَاقِيهِ، تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہوا نظر آئے گا. ماشاءاللہ اللہ اکبر. دیکھیے انہیں انسان کی جو حرکت ہے وہ رب کی ذات کی طرف ہے. تو بس جب انسان کو رب کی جانب بڑھتا ہے تو کیوں نہ وہ خود اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دے. بس حرکت جو انسان میں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے نقص کمال کی طرف. ٹھیک ہے نا محترم؟ انسان حرکت جو کرتا ہے وہ کہاں حرکت کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اٹھتے ہیں تاکہ آپ پانی پئیں، آپ کی حرکت ہے نا، آپ ایک چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کیوں بڑھ رہے ہیں پانی کی طرف؟ بھئی آپ نے پانی کیوں لیا؟ تاکہ آپ کی پیاس بجھ جائے. یہ پیاس کیا ہے؟ پیاس ایک نقص ہے. کیا ہے؟ ایک نقص. نقص سے مراد یہ ہے کہ ایک کمزوری ہے. اگر آپ پانی نہ پئیں گے تو یہ پیاس شدید ہوتے 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 کیا ہے؟ انسان کی جان بھی اسی میں چلی جائے گی. یعنی ایک نقص ہے، ایک کمزوری ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ حرکت کرتے ہیں. اسی طرح آپ غذا کھاتے ہیں. کیوں غذا کھاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بدن کو غذا کی ضرورت ہے. یعنی آپ اس کمزوری اور نقص کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ حرکت کرتے ہیں. یعنی انسان کی حرکت نقص سے کمال کی طرف ہوا کرتی ہے. توجہ کریں آپ کی. دیکھیے آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں حرکت کر کے آتے ہیں نا آپ، اور آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی آپ کی کیا ایک حرکت ہے. یہ حرکت کیا ہے؟ یعنی ہم ناقص ہیں. خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق کیا گیا. انسان ضعیف ہے، انسان محتاج ہے، انسان فقیر ہے. اب انسان کیا کرے؟ انسان اس رب کریم اللہ اکبر، اس رب ذات کے جو اکبر ہے، ہر شے سے بالاتر ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ایک نقص سے کمال کی طرف حرکت کرتا ہوا نظر آئے. ماشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی حرکت ہے. مگر یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو حرکت ہے، ہمارا جو کوئی کام کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی انسان کام بغیر فائدے کے انجام نہیں دیتا ہے یا نہیں؟ ایسا محترم، بغیر فائدے کے کوئی کام انجام نہیں دیتا. کوئی بھی کام، کوئی بھی جب حرکت، کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ سوچتے ہیں.
لیکن یہاں پہ ایک سوال پھر یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ایک فعل انجام دیا، اللہ اکبر، دیکھیے بہت ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے میں مقدمہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ جب اللہ نے ایک کام انجام دیا، ایک فعل، کیا انسان کو بتائیے خلق فرمایا، ایک کام انجام دیا نا، تو یہ جو اللہ کا فعل تھا یہ کیا تھا؟ آیا نقص تھا؟ کیونکہ انسان کی حرکت تو نقص، کمزوری سے کمال کی طرف، یعنی ایک انسان ادنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے. یہ انسان کا جب کوئی کام کرتا ہے، کیونکہ انسان ضعیف ہے، محتاج ہے، لیکن جب اللہ نے کوئی کام کیا، اللہ نے ایک فعل انجام دیا، وہ فعل کیوں انجام دیا؟ وہ تو کیا ہے؟ کامل ہے، بلکہ کیا ہے؟ اکمل ہے. وہ ذات کمال مطلق اپنی ذات میں رکھنے والا ہے. جہاں کمال مطلق ہو، جہاں کوئی ضعف اور کمزوری نہ ہو، تو وہاں تو نقص سے کمال کی طرف حرکت ہو ہی نہیں سکتی. وہاں تو کمال ہی کمال ہے. جتنا کمال آپ تصور کر سکتے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. تو امام خمینی اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کا جو انسان کو خلق کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، توجہ کا طالب محترم، کہ پروردگار عالم کو اپنی ذات سے محبت تھی. اللہ اکبر. اب دیکھیے، اپنی پروردگار عالم کو اپنی ذات سے محبت تھی. جب اسے اپنی ذات سے محبت تھی تو اس نے کیا چاہا؟ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری عبادت ہو، میری بندگی ہو. جب ہی فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ اکبر، فخلقتک یا محمد، اے محمد ہم نے تمہیں خلق فرما دیا تاکہ لوگ پہچانیں کہ جس کا عبد محمد جیسا ہو وہ خالق کیسا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یعنی تاکہ میں، اب یہ بھی ایک بحث ہے نا. دیکھیے محترم، پڑھتے ہیں کہ قرآن کی آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. اب عبادت کیا ہے؟ آیا اللہ عبادت کا محتاج ہے؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں آیا اللہ اس کا محتاج ہے؟ اس کا محتاج نہیں ہے. جب محتاج نہیں ہے تو عبادت کے لیے کیوں خلق فرمایا؟ بھیا نا توجہ آپ کی. جب ایک شے کی ضرورت ہی اسے نہیں ہے تو آپ بھی سوچیں گے کہ بھائی میں کیوں پڑھوں جبکہ اللہ کو اس کی ضرورت، اور اللہ نے عبادت کی غرض فرمایا. پھر مفسرین نے لکھا کہ یہ جو لیعبدون ہے اس کا معنی کیا ہے؟ لیعرفون، یعنی تاکہ پہچانا جائیں. تو پھر یہ سوال آئے گا کہ جب عبادت کی ضرورت نہ تھی تو کیا اس کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ پہچانا جائے؟ بھائی اسے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے کوئی فرق پڑنے والا؟ تو پھر آخر میں یہی حل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ کو اپنی ذات سے محبت تھی، توجہ کا طالب محترم، جب اسے اپنی ذات سے محبت تھی، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو بس یہی وجہ ہے کہ انسان کی محبت اللہ، توجہ کا طالب ہوں، کہ انسان کی خلقت ہی اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. توجہ کریں نا محترم آپ، یعنی انسان کی جو خلقت ہے وہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے. اور یہی وجہ ہے، میں نے شاید یہ جملہ عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیے جب انسان کو خلق کیا گیا، جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی اللہ نے وہ بغیر کہے عطا کر دی. دیکھیے آپ نے اللہ سے 2 آنکھیں مانگی، بھئی آنکھیں تو 3 بھی ہو سکتی ہیں نا، 1 بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھیں ہوں ہی نہ. بھئی ایسا ہے، دیکھیے نا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، اللہ دکھاتا ہے کہ بعض کے پاؤں ہی نہیں ہیں، بعض کی بچوں کے 1 پاؤں ہوتے ہیں، بعض کے جو ہے وہ صرف مثال کے طور پر یہاں سینے تک جسم ہے، نہ پاؤں ہیں نہ ہاتھ ہیں. ایسے بھی بچے ہوا کرتے ہیں بعض اوقات. لیکن کیا ہے یہ سر، اس کا معنی یہ ہے ایسے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسا انسان جو احسن الخلقہ ہے ایسے ہی سب پیدا ہو رہا، نہیں. بعض اوقات کیا ہے اس طرح سے خدا دکھاتا ہے کہ دیکھو
मैं अगर चाहूँ तो बग़ैर आँख के पैदा करूँ, तवज्जो का तालिब हूँ, मैं अगर चाहूँ तो 2 आँखों के साथ पैदा करूँ, मैं अगर चाहूँ तो 1 आँख के साथ पैदा करूँ। यानी इसका माना यह है कि वो अल्लाह कितना करीम है, कितनी हमसे मोहब्बत करता है कि जिस जिस शय की हमें ज़रूरत होती है वो हमें अता करता है। और उसके बाद हमसे कहता है, ये बंदे मैंने सब कुछ तुझे अता कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि तो दुनिया में हयात में गाफिल ना हो जाए, बल्कि तू मेरी इबादत के ज़रिए से मुझसे मुलाकात करता हुआ ना। देखिए ज़रा मतलब ये जो कुरान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल फरजुल, जो कुरान नाजिल किया परवरदिगार आलम ने, वो भी इंसान से मोहब्बत के नतीजा है। इंसान से मोहब्बत करता है जब भी उससे पैगाम भेजा है। अब देखिए, आप कब किसी को पैगाम भेजते हैं, कब आप किसी को मैसेज करते हैं, कब आप किसी को फ़ोन करते हैं, कब आप किसी को याद करते हैं, कब आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं? जब आपको उससे क्या हो, बताइए, मोहब्बत हो ना। तो ये जो दिन में 5 मरतबा आवाज़ आती है, हैया अलस सलाह, तवज्जो का तालिब हूँ, ये अल्लाह ही तो बुला रहा है। अल्लाह रोज़ाना बुला रहा है, बंदे आ जा, बंदे मेरे पास आ जा, इससे पहले कि तुझे मैं ख़ुद अपने पास उठा के बुला लूँ, मेरे पास आ जा। अल्लाह अकबर, हैया अलस सलाह, आ जा मेरे पास। ये बंदे मेरे पैगाम पढ़ ले, ये पैगाम मैंने तेरे लिए नाजिल किया है ताकि तू इस कायनात के खिलकत के मकसद को समझ ले, ताकि तू बंदगी और इबादत को समझ ले, ताकि तू वो अबदी हयात हासिल कर सके, न कि इस ज़ाहिरी हयात, इस कुछ अरसे की लज्जत, ये कुछ जो है वो चीज़ें, इसमें जाके तू गाफिल हो जाए। बस है मोहतरम, परवरदिगार आलम इंसान से मोहब्बत करता है जब भी उसने हयात अता की है, ताकि ये इंसान इबादत गुजार हो जाए। और यही वजह है कि परवरदिगार आलम जिस शय का भी इंतखाब करता है वो इस तरह से करता है कि उसमें इंसानों के लिए हयात हो और वो चीज़ें बाकमाल हों। इन्हें आप देखिए, अगर अल्लाह ने कुरान का इंतखाब किया तो कुरान में इंसानों के लिए क्या है, हयात है। और कुरान क्या है, ऐसी किताब, ऐसी बाकमाल किताब है कि इससे बढ़कर आपको बाकमाल किताब नज़र नहीं आएगी। यही वजह है अल्लाह ने कुरान के साथ जिन हस्तियों का भी इंतखाब किया, तवज्जो का तालिब हूँ, वो भी अल्लाह की तरफ से इस तरह से हैं कि उनकी सीरत में इंसानों के लिए हयात है और वो ऐसी बाकमाल हैं कि उनके ऐलाने विलायत से दीन मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजुल। उन की सीरत से ही, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फ़जीलत, उनका मकाम क्यों इतना बुलंद है, इसलिए कि उनका इंतखाब परवरदिगार आलम कर रहा है। यही नहीं बल्कि अगर परवरदिगार आलम ने किसी शय को हयात अता की है, किसी शय को वजूद अता किया है, तो भी इन्हीं आले मोहम्मद के सदक़े में अता किया है। फरमाया, इन्नी मा खलक़तुस समा मबनिया वला रज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुज़ीआ वला फल्क यसरी वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी महब्बत हाउला तहतल लज़ी हुम तहतल किसा। यानी मैंने रोशन आसमान, मैंने चांद और सूरज, मैंने ये चलती हुई जो है वो दरिया में कश्तियाँ, मैंने ये बहते हुए दरिया, ये सब कुछ जो है मैंने खल्क नहीं किया, इल्ला अगर खल्क किया है जो तो तहते के साहिल बैतैन के सदके में खल्क किया है। तो जो कहते हैं ना मोहतरम, ये आप देखिए कि जितने भी शय को मैंने, जितनी भी चीज़ों को खल्क किया है या उन्हें हयात अता की है, तो वो मैंने इनके सदके में खल्क किया है। और यही नहीं ज़रा मोहतरम, बल्कि कायनात में जितनी भी बाकमाल चीज़ें हैं, जिसकी भी लोग समझते हैं कि शायद ये बड़ी बाकमाल होगी, ये चीज़ बड़ी बाज़मत होगी, वो चीज़ अगर हमने देखी तो आले मोहम्मद के दर पे झुकती हुई देखी। अब देखिए कि लोग सूरज को देखते और शायद समझते कि सूरज जो है वो हमारा खालिक है, खुदा है। अब देखिए, पहले ज़माने में कोई जनाब आग को पूज रहा है,
کوئی چاند کو، کوئی ستارے کو، کوئی سورج کو. یعنی یہ کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک باکمال چیز ہے. بھائی سورج ہے، اتنے اونچائی پر ہے اور پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ان کی عقلوں کو اس چیز نے کیا کر دیا؟ حیران کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سورج کو مثلاً پوچھنا شروع کر دیا. بعض لوگوں نے کیا ہے؟ چاند کو دیکھا، انہوں نے چاند کو پوچھنا شروع کر دیا. بعض لوگوں نے ستاروں کو دیکھا اور اس سے متاثر ہوئے تو ستاروں کو پوچھنا شروع کر دیا. یعنی کیا ہے؟ ستاروں کا آسمان پہ چمکنا ایک کمال، سورج کا روشن ہونا ایک کمال، چاند کا جو ہے وہ منور ہونا، روشن ہونا، یہ بھی ایک کمال ہے. مگر آپ دیکھیے یہ تمام کمالات ہیں، مگر یہ تمام کمالات جہاں ہمیں جھکتے ہوئے نظر آئے وہ آل محمد کا گھرانہ ہے. اگر سورج موجود تھا تو علی نے پلٹا کر بتایا کہ دیکھو سورج کا آسمان پہ ہونا اور ہے اور اس کا پلٹانا اور ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے کہ سورج ایک کمال تھا. اب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑا کمال ہے اور یہ شاید ہمارا خدا ہے، یہ شاید ہمیں جو ہے وہ سب کچھ عطا کر رہا ہے. مگر کیا ہے؟ امیر المومنین نے اسے پلٹا کر بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جنہیں ہم پلٹا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے محترم، آپ دیکھیے یہاں سے ہمیں ایک چیز اور بھی جو ہے وہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سورج وہ عظیم شے ہے اللہ نے جو ہمارے لیے خلق کی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ زمان کا تعین کرتے ہیں. جب ایک مرتبہ زمین کیا ہے؟ گردش کرتی ہے تو ایک دن اور رات کا سفر طے ہوتا ہے اور دوبارہ کیا ہے؟ سورج پھر طلوع ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دن کیا ہے؟ گزرا ہے. یعنی سورج سے زمان کا کیا ہوتا ہے؟ تعین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زمان کا تعین ہوتا ہے. مگر آپ دیکھیے کہ امیر المؤمنین کسی زمانے کے لیے نہیں ہے. توجہ کا ذرا محترم، کسی زمانے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید دوسرے لوگوں کی طرح کہ جن لوگوں سے آج امیر المومنین کا مقابلہ کروایا جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ اس زمانے کے لیے تھے، ان کے مناقب اسی زمانے کے لیے تھے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کی جو جنگی تھی، جو بھی تھوڑا کچھ تھا وہ اسی زمانے کے لیے تھا. تو شاید امیر المومنین بھی ایسے ہوں کہ وہ اسی زمانے میں تھے. ہم ممبروں سے انہیں برا بلا کہلوائیں گے، طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ پروپیگنڈے کریں گے، تو شاید لوگ بھی کیا ہو جائیں گے؟ توجہ کا طالب ہوں، گمراہ ہو جائیں گے. مگر آپ دیکھیے ذرا محترم کہ امیر المومنین کسی زمانے کے لیے نہیں ہیں. امیر المومنین نے کیا کیا کہ سورج جس سے زمانے کا تعین ہوا کرتا ہے اسے پلٹا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم زمانے کے اختیار میں نہیں بلکہ زمانہ ہمارے اختیار میں ہے. قیامت تک زمانہ بڑھتا رہے گا، نام علی زندہ ہوتا رہے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جب آپ دیکھیے ہمارا جو امام ہوتا ہے وہ امام زمان ہوا کرتا ہے. وہ زمانے کا کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے. وہ زمانے کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ زمانہ اس کے اختیار میں ہوا کرتا ہے. اب چاند ہے یا سورج ہے، ستارے ہیں یا آسمان ہے یا زمین ہے، وہ سب امام کے اختیار میں ہوا کرتے ہیں. جب یہ آپ دیکھیے سورج کو کمال سمجھا تو علی نے پلٹا کر بتا دیا، اور اسی طرح کچھ لوگوں نے چاند کو کمال سمجھا تو پیغمبر نے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا. کچھ لوگوں نے ستاروں کو کمال سمجھا، ستارے نے در زہرا پہ آ کر بتا دیا کہ ستاروں کو آسمان پہ دیکھنا اور ہوتا ہے، کسی کے گھر پہ آنا اور ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یعنی تمام کمالات، تمام عظمتیں اس دنیا کی ہمیں آل محمد کے در پہ جھکتی ہوئی نظر آئیں. مگر اب آپ یہ دیکھیے
کہ جب ہی آپ دیکھیے کہ آج پورا زمانہ اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بھی تو معجزہ ہے نا بھائی. آج سورج کا جو ہے وہ پلٹنا, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا, ستارے کا دروازے پہ آنا, یہ سب کیا ہے؟ معجزات ہیں. تو آج پوری دنیا کا اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرنا, ہر قوم, ہر مذہب, ہر طرح کے انسان جو اہل بیت کا تذکرہ پہلے نہیں کرتے تھے اب وہ کچھ زیادہ اور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک طرح سے آج بھی آل محمد کا ہمارے درمیان معجزہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ سب کیا ہے؟ آج بھی یہ معجزہ ہے. مگر آپ دیکھیے کہ جب تمام عظمتیں آل محمد کے در پہ جھکیں, اب آپ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کا کمال, کہ جب تمام کمالات عظمتیں لوگوں نے جھکتی ہوئی دیکھی. یہی وجہ ہے بعض لوگ گمراہ ہو گئے اور بعض لوگوں نے امیر المومنین کو خدا ماننا شروع کر دیا. نصیری امیر المومنین کو خدا مانتے ہیں, انہوں نے کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے وہ کہ بھئی ہر چیز علی کے در پہ جھکتے ہوئے نظر آ رہی ہے. امیر المومنین جو کہتے ہیں وہ سچ ہوا کرتا ہے, جو غیب کی خبر دیتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو لوگوں نے کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے. مگر آپ دیکھیے کہ تمام عظمتیں یہاں جھکتی ہوئی نظر آئی, مگر جب ہم نے آل محمد کے گھرانے کو دیکھا ان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آیا. اللہ یا رسول اللہ. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. توجہ کی جانتا ہوں آپ نے, یعنی آل محمد نے کیا ہے؟ جھک کر بتا دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہمارے سبب سے خلق ہوئی ہیں. آسمان ہماری وجہ سے. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا, سارے ہماری محبت پہ خلق ہوئی ہیں. جبھی پیغمبر نے بھی اگر کچھ مانگا ہے تو وہ کیا مانگا ہے؟ مودت قربا مانگی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے رسول کہہ دو اللہ اکبر. عجیب آیت ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ دوسرے جو مذاہب ہیں وہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں اور کیا تعویل پیش کرتے ہیں. بالکل صاف واضح حکم ہے, قل اے رسول کیا کرو؟ بتائیے, کہہ دو. یعنی یہ قل کے ذریعے سے اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول نے اپنی ذات, توجہ کا طالب ہوں, رسول نے شاید اپنی ذات اہل بیت سے محبت تھی, ان کی بیٹی تھی, ان کے نواسے تھے, تو شاید محبت میں آ کے شدت محبت سے کہہ دیا ہو. نہیں, کیوں ویسے بھی جو رسول جو کہہ دے وہ وحی الہی, مگر پھر بھی اللہ نے کیا تاکیداً کہا قل اے رسول کہہ دو, تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ حکم الہی ہو رہا ہے. قل کہہ دو لا اسألکم, تم سے میں کوئی سوال نہیں کرتا, کوئی اجر نہیں چاہتا. اسألکم علیہ اجرن الا, اگر مانگتا ہوں تمام انبیاء کے بارے میں جتنا بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ذکر ہے اجر کے بارے میں, تو کیا ہے کہ الا رب العالمین, کہ ہمارا اجر اللہ رب العالمین پہ ہے. مگر جب خاتم النبیین کا مرحلہ آیا تو کہا الا المودۃ فی القربا, اگر میں کوئی اجر چاہتا ہوں تو خدا اگر کوئی اجر رسالت چاہتا ہے تو اہل بیت کی محبت اور مودت چاہتا ہے. اس نے پوری کائنات کو ان کی محبت میں بنایا. وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی ان سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا چاہتا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو میرے بندی بھی کیا کرے؟ ان سے محبت کرے. میں بھی درود پڑھتا ہوں, میرے ملائکے بھی درود پڑھتے ہیں, میں پسند کرتا ہوں کہ ایمان لانے والے بھی ان پہ درود پڑھتے رہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ان اللہ و ملائکتہ اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ جن پہ خدا درود پڑھ رہا ہو, جن سے خدا محبت کر رہا ہو. مگر آج معلوم نہیں زمانہ کہاں پہنچ گیا, لوگوں کی عقلیں کہاں گئی کہ کن لوگوں سے انہیں ملایا جا رہا ہے. جب یہ آپ علماء جو مفتیان حضرات ہیں, علماء ہیں اہل سنت کے, ان کے بیانات جا کے دیکھیے, وہ خود یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج تک اس طرح کی آبھاس ہم نے نہیں سنی
یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ صرف وہ ٹولہ کر رہا ہے جو خارجیوں کا ٹولہ ہے، جو ناصبیوں کا ٹولہ ہے، یہ بغض اہل بیت پہ کیا جا رہا ہے۔ آج تک ہمارے مکتب میں ایسے مناقب دوسرے لوگوں کے لیے بیان نہیں کیے گئے تھے جو آج طرح طرح کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، کوئی نیا دین تو آج نہیں آیا، مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب صرف اور صرف بغض اہل بیت میں ہو رہا ہے۔ بس خدا جن پر درود بھیجتا ہے، خدا جن اجر رسالت جن کی محبت اور مودت قرار دیتا ہے، امت ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر ان پر ظلم کا حکم دیا جاتا شاید اتنے مظالم پھر بھی نہ ڈائے جاتے۔ کوئی ظلم جو ان ملعونوں نے چھوڑا ہو، جہاں تک ان کے لیے ممکن تھا، اللہ اکبر، انہوں نے ظلم ڈھائے۔ آج ناموس رسالت کے لیے نکلنے والوں سے ہمارا یہ تقاضا ہے کہ تمہارا احتجاج اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ذرا کوفے و شام کے بازاروں کو بھی تو دیکھو، کیا وہ ناموس رسالت نہ تھی؟ ارے جو بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی، ارے یہ مرحلہ کتنا سخت عزادارو، یہ مصائب سننا اور پڑھنا شاید ہمارے لیے اتنا مشکل نہ ہو۔ آئیے ذرا اس امام سے پوچھئے، ارے جو جوان ارے دیکھتے رہے، کبھی کوفے کا بازار تھا، ارے کبھی شام کا دربار تھا، امام دیکھتے رہے، ارے چادریں چنتی رہی۔ جب میرے مولا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کون سی گزری؟ میں کہوں شاید، ارے پوچھنے والے نے سوچا ہوگا ارے مولا علی اکبر کی شہادت بیان کریں گے، ارے شاید عباس کا، ارے عشق عباس کے بازو کا حق تذکرہ کریں گے، مگر میرے امام نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ اے پوچھنے والے یاد رکھ، سب سے زیادہ جو آئے مجھ پر مصیبت گزری، میری آنکھیں دیکھتی رہی، ارے شام میں آئے ناموس رسالت کو پھرایا گیا، اجرکم اللہ۔ ایک چاہنے والا آیا، مولا منحال آئے، مولا آپ کب تک گریا کرتے رہیں گے؟ ارے مولا کافی عرصہ ہو گیا آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنسو نہیں رکتے۔ امام نے فرمایا ارے یعقوب کا ایک یوسف بچڑا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہائے میرے 18 یوسف، ارے میری آنکھوں کے سامنے ارے قتل ہوتے رہے۔ منحال کہتا ہے مولا میں آپ پہ قربان جاؤں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے نا مولا۔ ہاں امام نے پلٹ کر کہا منحال تم نے صحیح کہا، ارے شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، مگر اے منحال ذرا یہ بتا، ارے کیا بہن بیٹیوں کا ارے بازاروں میں آنا، ارے کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ امام سجاد ایک مرتبہ ایک جگہ پہ موجود ہیں، ایک جگہ پہ موجود ایک شخص نے دیکھا امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ارے ایک تھوڑی دیر کے لیے ذرا اجازت ملی کہ زندان سے باہر آ کر تشریف فرما ہوں، ٹھنڈی ہوا لے لیں۔ ایک شخص کا گزر ہوا، پوچھا کہ قیدی تو کون ہے؟ کہا میں جو بھی ہوں اب تو یزید کا قیدی ہوں۔ کہا ذرا اپنا تعارف کرا دیجئے۔ امام نے فرمایا میں مدینے سے ہوں۔ کہا مدینے سے؟ کہا مدینے میں کہاں، کون سے قبیلے سے؟ کہا میرا تعلق ارے قبیلے بنی ہاشم سے ہے، بس یہ سننا تھا۔ وہ تڑپ گیا۔ کہا یہ تو بتائیے اس قبیلے میں میرا مولا آقا حسین بھی تھا کیا تو جانتا ہے؟ ارے امام نے یہ سننا تھا، تڑپ گئے ایک مرتبہ، قد قتل الحسین بکربلا۔ ارے پوچھنے والے اب حسین کا نہ پوچھ، آئے کربلا میں قتل ہو گئے،
اتنے نے کہا اچھا ان کے ایک فرزند تھے، ارے وہ میرے بڑے محسن تھے، بڑے احسانات ہیں، میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، میرے پاس سواری نہ تھی، مجھے سواری عطا کی، مجھے مال عطا کیا تھا، وہ جانتا ہے کہا کیا؟ کہا ان کا نام زین العابدین علی ابن الحسین تھا، یہ کہنا تھا۔ ارے امام نے فرمایا پہچان، ارے تو نے نہ پہچانا، میں تیرا امام علی ابن الحسین ہوں۔ ارے پاؤں پہ سر رکھا، مولا کاش میری آنکھیں اندھی ہو جاتی، یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں ہوتی، میں آپ کو اس حالت میں نہ دیکھ پاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔